دیکھیں اعتراض وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آغا خان صاحب جو ہیں وہ کسی یہودی یا عیسائی عورت سے یہودیت یا عیسائی کی حالت میں شادی کرتے ہیں، وہ تو پہلے اس کو مسلمان کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں. تو اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مسلمان کرتے شادی کرتے رہے، تو آغا خان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب اس میں میرا ایک ان سے سوال یہ ہوتا ہے، کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آغا خان صاحب جو ہیں ان کا جو پہلا آرگیومنٹ ہے، جو بیس آرگیومنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ یہودی اور عیسائی عورتوں اور خواتین اور لڑکیاں جو بھی کہہ لیں ان سے ان کی طرف جو جاتے ہیں، ان کا بیس آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی میں اپنے اسماعیلی جو خواتین ہیں ان سے تو میں شادی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اسماعیلی جو خواتین ہیں وہ تو میری روحانی بچیاں ہیں اور میں ان کا روحانی باپ ہوں. تو چونکہ میں ان کا روحانی باپ ہوں اس لیے میں ان سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں جاتا ہوں باہر کی طرف. باہر سے مراد ہے کہ اسماعیلی کمیونٹی کے باہر جا کے شادی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مان لیا. اب اگلا کلیم کرتے ہیں آپ لوگ، یعنی اسماعیلیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آغا خان صاحب جو ہیں وہ ان باہر کی عورتوں کو پہلے ان کا جو یہودی عیسائی وہ نہیں ہوتی، وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آغا خان صاحب ان یہودی اور عیسائی عورتوں کو، جیسے پرنس کیا ہے وہ سلمہ آغا خان جو ہے جو ان کی پہلی بیوی تھی، سالی جو کہلاتی تھیں وہاں پر، تو وہ اگر مسلمان ہو گئیں تو وہ کیا، تو ظاہر آغا خان ان کو اسماعیلی تو نہیں بنا سکتے. اسماعیلی اگر ہو گئیں ان کی کوئی بیوی تو وہ تو ان کی بچی بنی، تو اس کا مطلب ہے آغا خان انہیں کچھ اور بناتے ہیں، ان کو اسماعیلی نہیں بناتے. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو مسلمان بناتے ہیں، ان کے لیے اگر اسلام کوٹ ان کوٹ قبول وہ پسند فرماتے ہیں، تو اپنے باقی لوگوں کے لیے اسلام قبول کیوں نہیں اور یا پسند کیوں نہیں فرماتے؟ یعنی اپنی ہونے والی بیوی کو تو اسماعیلی نہیں بنانا، مسلمان بنانا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ ان کی روحانی بچی نہ بنے، تاکہ ان سے شادی کر سکیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اسماعیلی رہیں تاکہ وہ اسماعیلی بن کے دسون اور یہ سفرہ اور مہمانی دے کر آغا خان صاحب کی خدمت کرتے رہیں. اچھا، پھر اگلا سوال اس میں سے آٹومیٹک یہ نکلتا ہے کہ اگر آغا خان صاحب نے اپنی بیوی کو اسماعیلی نہیں بنایا، مسلمان بنایا ہے، تو کون سا مسلمان بنایا ہے؟ کیا سنی مسلمان بنایا ہے یا شیعہ بنایا ہے؟ دیکھیں سنی تو بنا دیا تو ان کے امامت میں امامت کھٹائی میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سنی عورت ہے تو آغا خان صاحب کو وہ امام تو نہیں مانتی ہوگی ڈیفینیٹلی. اچھا، اگر شیعہ ہے تو پھر شیعہ میں اسماعیلی تو نہیں ہے وہ، یعنی شش امامی تو نہ ہوئی پھر وہ، تو کیا 12 امامی ہے وہ؟ کیا وہ کس قسم کی بوری تو نہیں ہو سکتی وہ؟ تو سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ اگر آغا خان صاحب کی ہونے والی بیوی یا جو ان کی بیوی بن چکی ہے وہ اسماعیلی نہیں ہے تو مسلمان ہے. مسلمان ہے تو کون سی مسلمان ہے؟ کیا وہ اثناعشری مسلمان ہے؟ اثناعشری مسلمان ہے تو وہ آغا خان صاحب کی ایمان پہ یقین نہیں رکھتی، اس کا مطلب ہے کیونکہ صرف 12 ماہ پہ یقین رکھتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی عجیب یہ سوال کرنا اسماعیلیوں کے لیے ایک ایک بہت ہی بڑی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے خود کے لیے، ان کے لیے خود، اس لیے کہ وہ اس بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے اگر آغا خان کی بیویاں مسلمان ہیں تو وہ کون سی مسلمان ہیں، یہی نہیں پتا کسی کو، کیونکہ اسماعیلی نہیں ہے اور مسلمان ہے تو کون سی مسلمان ہے کسی کو بھی نہیں پتا. تو بہرحال یہ ایک ایسا جواب ہے اس سوال آغا خانیوں کے سوال کا، ایسا جواب ہے، اور اس جواب میں ایک ایسا سوال ہے جس سوال کا جواب آغا خانی ہمارے بھائی بہن نہیں دے سکتے. اور انہوں نے پوچھ لیا یہ جا کر اپنے جماعت خانے میں اپنے بڑوں سے، اور یہ کمال الدین صاحب اور جن کو بھی ہم مدعو کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، جن میں سے کوئی بھی نہیں آتا، ان سے اگر پوچھ لیا اور سوال کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں یا ہم تک پہنچا دیں، ہمیں آ کے دے دے جواب. تو یہ میری رائے تھی چھوٹی سی اس سوال پر. اب مولانا قاسم صاحب آپ یہاں کوئی بھی پینلسٹ اس میں مزید کچھ اضافہ کرنا چاہے تو پلیز، میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. جی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر، یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں آغا خان صاحب کی اپنی زندگی کو، ان کو آپ نے کبھی بھی دعا پڑھتے کہیں نہیں دیکھا گیا ان کو، نہ وہ کبھی باقاعدگی سے جماعت خانے جاتے. لوگوں سے سوال کرو کہ بھائی وہ خود امام اگر ہے تو دعا کی امامت کیوں نہیں کراتے، یعنی اتنی جماعت میں کہیں بھی دیدار ہوا یا کچھ اور ہوا، کبھی بھی انہوں نے یہ جو کام ہے دعا پڑھانے والا وہ خود بھی نہیں پڑھتے. اچھا، ان سے پوچھے بھائی وہ کیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھیا وہ تو جناب جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھائی عید کی نماز یا جمعے کی نماز کہاں پڑھی جاتی، وہ تو گھر میں نہیں پڑھی جاتی.
اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو کہیں جمعے کی نماز میں کسی اجتماع میں تو دیکھا جائے گا نا. تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ یہ خود اسماعیلیزم بھی پریکٹس نہیں کرتے ہیں، نہ اچھے سے اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں. That's brilliant, mashallah. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر بھائی یہاں پہ ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی چلو آغا خان صاحب نے جو ہے اہل بیت کی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، چلو عیسائی کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں طلاق لے کے وہ عورت گئی کہاں؟ وہ تو بھی تو اسماعیلی کو چیک کرنا چاہیے نا. اسماعیل اتنے انٹیلیجنٹ ہے، دنیا میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو کیونکہ اسلام کا رول یہ ہے کہ ایک بار مسلمان بننے کے بعد اگر وہ دوسرے مذہب میں جاتا ہے تو اس کو مرتد کہلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قتل واجب ہوتا ہے. تو یہ تو اسماعیلی کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی اس کے جو جس کو ماتا سلامت بولتے تھے تو آج ماتا سلامت ہے کہاں. اور دوسرا ہمارا اعتراض کرنے کا ریزن یہ بھی ہے کہ بھائی آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ان کی کوئی بھی بیوی جوزائے محترمہ نعوذ باللہ طلاق لے کے کہیں پہ بھی گئی نہیں ہے، اور آغا خان صاحب کی دونوں بیویاں جو ہے طلاق لے کے چلی گئی. تو طلاق کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آغا خان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر نعوذ باللہ اللہ کا نور ہے، تو کیا ان کی بیویوں کو نہیں دکھا یہ نور اور وہ چلی گئی؟ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا اعتراض بالکل ان کے اوپر بنتا ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک علی بھائی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر.